کہ جس طرح بچوں نے امامہ شریف پہننے کی جو ترغیب دلائی ہے جی تو ذہن یہ بن رہا تھا کہ اس معاملے میں تو کئی امامہ جو پہننے والے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ نمازوں کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے تو جیسے اگر کبھی جماعت نکل گئے گھر میں پڑھنی ہے تو وہ پھر امامہ باندھنے میں سستی یا جیسے آج طلبہ کرام کی بھی ایک تعداد آئی ہے ماشاء تو اللہ. وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جامعۃ المدینہ کا جو درجہ لگے گا تو استاد صاحب پوچھیں گے اب اس ٹائم تو امامہ ہوتا ہے بعد میں کچھ ایسا اس کی پابندی نہیں ہو پاتی. تو یہ جو چیز ہے کہ جیسے آپ کے بارے میں سنتے ہیں دیکھا بھی ہے کہ ماشاءاللہ امامہ شریف مستقل آپ کا ایک معمول ہے اس طرف ذہن کیسے بنے؟ میرا تو کبھی یعنی کہ بغیر امامے کے نماز پڑھنا کبھی بھول کر پڑھ لوں تو الگ بات ہے. ایک بار تو کہیں میں گیا ہوا تھا ماضی کی ایک یاد ہے یہ شاید عثمان آباد کی طرف کسی کے گھر اپنا چوک اجتماع ہوگا تو میں گیا ہوں گا وضو وغیرہ کرنے کے لیے. پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو غلطی سے میں نے بغیر امامے کے پڑھ لی تو مجھے یاد آ رہا ہے تو میں ارے یار ثواب میرا کم ہو گیا ہوگا امامے کے وقت. تو میں نے کہا لاؤ یار امامہ باندھوں اور پھر میں دوبارہ پڑھوں گا 2 رکعتیں. تو اس پر اپنے وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں نے یہ بولا کہ یہ تو ہم کو سکھانے کے لیے. حالانکہ میرے کو اس وقت توجہ نہیں تھی کہ میں ان کو ترغیب دے رہا ہوں کہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں امامے کے بغیر. پڑھی تھی اس لیے میرا اپنا ذوق کہ مطلب بغیر امامے کے میں نے نماز پڑھی کیوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر امامے کے. بالکل 100% جائز ہے بغیر امامے کے نماز. لیکن اپنا ذوق کے ثواب تو امامے میں زیادہ ملتا ہے نا. یہ تو ابھی آپ نے سنا نا کہ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے. اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں. نماز جمعہ 70 جمعوں کے برابر. تو اس طرح جمعے کے امامے والے پر غروب آفتاب تک فرشتے رحمت بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں. اور بھی مطلب کئی ہیں روایتیں. امامہ شریف تو یہ ایک مسلمان کا تاج تھا لیکن اب یہ تاج رہا نہیں. اب پی کیپ آ گئی ہے. فیشن کے طور پہ یا تو پی کیپ پہنتے ہیں یا وہ ننگے سر رہتے ہیں. ننگے سر رہنے والے جب ننگا سر رہے گا نا اس کو کچھ نہ کچھ سوچے گا یار میں ہوں ننگے سر تو اب اس میں کوئی ڈیزائننگ کرو. ڈیزائننگ کرتے ہیں یہاں سے تھوڑے تھوڑے بال صاف کر لیتے ہیں بیچ میں گھونسلہ بنا لیتے ہیں بعض لوگ یعنی کہ اس طرح کے بال ہوتے ہیں. تو یہ مطلب طرح طرح کا حساب. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے سر کے بالوں میں کوئی تراش خراش نہیں کی کبھی چھوٹے بھی نہیں کیے. پورے بال ہمیشہ رکھے یا آدھے کان مبارک تک یا پورے کان شریف تک یا گردن مبارک تک کہ جو آپ کے مبارک کندھوں کو چومنے لگتے. کندھوں سے نیچے کبھی نہیں رکھے. کندھوں مبارک سے نیچے رکھنا یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ عورت کی نقل ہے اور یہ مرد کے لیے ایسا کرنا حرام ہے کہ اس کے بال کندھوں سے نیچے جائیں. یہ فتح رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہم تو علماء کو فالو کرتے ہیں. علماء جو فرمائیں تو ہمارے اعلیٰ حضرت تو استاذ العلماء ہیں اور بہت کچھ ہیں. ولی اللہ ہیں عاشق رسول ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے مفتی بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر کہ صدیوں میں کوئی ماں ایسا جنتی ہوگی میرے اعلیٰ حضرت ایسے تھے. ان کا فتویٰ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ کندھوں سے نیچے مرد کے لیے بال رکھنا حرام اور عورت کے لیے کندھوں سے اوپر کاٹ کے کر لیتی ہے نا اس کو بھی حرام لکھا ہے کہ یہ مردوں کی نقل ہے. مرد اوپر رکھے عورتیں نیچے رکھے. ہاں جس عورت کے ابھی تو نکلے ہی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن مرد کے تو نکلتے تو اس کو کاٹنے کا تو اس کے لیے ممکن ہے. عورت کے لیے کھینچ کر بڑے کرنا ممکن نہیں. ہمارے لیے کہ بال جو ہے یہ شریعت کے مطابق بلکہ سب کو زلفیں رکھنی چاہیے. ماشاءاللہ ایک تعداد ہے ہمارے بچے زلفیں رکھنے والے جن کو اللہ توفیق دے وہ رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ نے کندھوں کا ارشاد فرمایا سیدی. کندھوں سے نیچے نہیں کندھے کہاں سے؟ اب یہاں آپ اشارہ فرما رہے ہیں شولڈر کی طرف. جی تو یہ گردن کے پیچھے یہاں کہاں اس کا اندازہ کیا رکھیں گے؟ اصل بال جب پھیلیں گے نا بال پھیلتے ہیں
یہ کندھوں سے ٹچ ہوتے ہیں اگر بڑے ہیں تو، جی کندھوں سے نیچے جائیں گے تو آٹومیٹک یعنی کہ وہ نیچے ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا. بعض اوقات یوں نیچے نہیں ہوتے، جب نہاتے ہیں نا تو کنگھی کرتے تو نیچے چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اتنے رکھے کہ کنگھی کرنے سے بھی وہ نیچے نہ جائیں. صحیح. تو یوم دعوت اسلامی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو جو اس طرح کی سستی کرتے ہوں. آج آپ کو اگر یہ کیا تحفہ دے، بات ہے آپ کی بھی یار. یہ طلبہ کرام تو ہمارا اثاثہ ہے، میرا سرمایہ ہے. سبحان اللہ. آپ محبت بھی بہت کرتے ہیں. یہ اس میں دیوانگی کی بھی کوئی یعنی کہ یہ ابھی بیٹھے ہیں سمجھے محبت سے، لیکن ماشاءاللہ ان میں عشق رسول، ان میں دیوانگی، دین سے، اسلام سے محبت، اللہ اور رسول سے محبت انڈر اسٹوڈے کے نہ ہوتی تو یہ مدرسوں میں نہ ہوتے، جامعۃ المدینہ میں نہ ہوتے، اپنے یہ کہیں اور بھٹک رہے ہوتے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. پر یہاں بیٹھے بھی نہ ہوتے، یہاں ہر ایک تھوڑی آتا ہے. تو نصیب جس کو لے آئے. یہ دین سے محبت کرنے والا طبقہ. اگر اب بچے ہیں اور ان کو سمجھانے والا بھی کوئی چاہیے تو انشاءاللہ آپ امامہ باندھا کریں گے، اور ہر وقت امامہ سر پہ رکھیں. باہر بھی گلیوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ کا تو یہ ڈریس ہے امامہ، تو صرف اس لیے نہیں پہننا کہ ڈریس ہے، پہننا اس لیے کہ آقا کی سنت ہے. ثواب ملے گا نا، سنت کی نیت کریں گے آپ. اور پھر آقا کی سنت صرف جامعۃ المدینہ کے روم میں پہننا، روڈ پر گلی میں یہاں بھی تو پہننا سنت ہے نا. تو بہرحال یہ کہ ہر وقت اگر امامہ شریف سر پر رہے تو کیا بات ہے. پھر اس سے دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوگی کہ اچھا صاف ستھرا سنت کے مطابق لباس ہوگا، سر پر امامے کا تاج ہوگا، اور سنجیدہ انداز ہوگا چلنے پھرنے کا، بات چیت کرنے کا. تو لوگ دیکھ کر جب پتہ چلے گا کہ یہ، کیونکہ امام میں یہ بچے اور یہ آج کل عام طور پہ دعوت اسلامی والے ہی پہن رہے ہوتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والے. تو اس سے دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوگی. کچھ بولے بغیر ہی یعنی کہ نیکی کی دعوت کردار سے جایا کرے گی اس طرح. ہاں اگر آپ نے رستے چلتے ہوئے کھلنڈرا پن کیا نا، اچھل کو دبے ہوئے ارے ادھر آ، اچھا میرے سامنے بولتا ہے منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، تو پھر آپ دعوت اسلامی کا بھی نقصان کر دو گے. اگر پتہ چلے اس دعوت اسلامی والے تو ایسا نہیں. اس نے اخلاق یہ مومن کا زیور ہے، اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی ستھرا ہو. جارحانہ انداز یہ نہیں ٹھیک. جارحانہ انداز ہمارے یہاں بہت ہے. کیا طلبہ، کیا مطلب یعنی کہ عوام، کیا خواص، عام طور پہ جارحانہ انداز بہت ہے. چپ کر، مانتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ اب بول دیا ایک بار، دو بار بول دیا، اب 100 بار سمجھانا ہوگا. ہم سمجھاتے رہیں گے تو کام بڑھتا چلا جائے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھاتے رہیں محبت سے، پیار سے. ہاں حاکم سختی کرے یا ماں باپ ضرورتاً سختی کریں، استاد ضرورتاً سختی کرے، اس کی گنجائش موجود ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارے آپس میں ایک دوسرے کی سختی کر رہے ہوتے، گریبان پکڑ رہے ہوتے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے، اور بس چلتا پھرتا مبلغ دعوت اسلامی بنا دے. ہمارے کردار سے بھی دعوت اسلامی کی شان جھلکتی ہو. کوئی یہ نہ کہ دعوت اسلامی والے رف ہوتے ہیں. رف یار دیکھیں میں نے یہ طلبہ نکلتے نا، اچھلتے کودتے چھلانگتے پھلانگتے جا رہے ہوتے ہیں، ابے اڑے ہوئے کرتے ہوئے. یہ دعوت اسلامی والے ہوئے، ان میں نہیں جانا. ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں گے ان میں نہیں جانا. آپ کا انداز ایسا ہو، نگاہیں نیچی ہوں اور محبت بھرا انداز ہو کہ دیکھ کر ماں باپ اپنے بچے کو دکھائے کہ جا بیٹا ان میں جا، تو بھی انشاءاللہ ان جیسا ہو جائے گا. یہ ہونا چاہیے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرتے 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 فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ کہ جب غلام کا یہ حال ہے تو اس غلام کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ ہمیں دیکھ کر کاش آقا یاد آئے، شیطان یاد نہ آئے، کہ شیطان کا دوست ایسا تو پتہ نہیں شیطان کیسا ہوگا۔ اب تو شیطان بھی پیچھے رہ جائے گا شاید، ہمارے اخلاق ایسے برے ہو چکے ہیں۔ یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ تو چلتے پھرتے بھی اخلاق اچھے ہوں، گھر میں بھی اچھے ہوں، محلے میں بھی اچھے ہوں، اپنے جامعۃ المدینہ میں بھی اچھے ہوں، خاص کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں۔ جی ہاں، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں طلبہ ایک دوسرے کے یہ پڑوسی ہیں، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ سفر کر رہے ہیں بس میں، آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے حقوق بھی آپ کو سنبھالنے ہیں، نہ کہ یوں پھیل کر بیٹھ جائیں۔ ابھی آپ کے قریب جو بیٹھے ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ نے یوں ٹانگیں پھیلا لی، یوں کونیاں پھیلا لی، مطلب میں سکون سے بیٹھوں، میرا بھائی بھلے دبتا رہے پستا رہے، نہیں، ٹھیک نہیں، غلط، اٹ از رانگ۔ دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، آرام پہنچانا ہے، خود تکلیف اٹھا لے، دوسروں کو آرام پہنچائے، پھر کیا بات ہے۔ جس چیز کی خود کو ضرورت ہے اس پر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ایثار کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، اور ایثار کرنے والے کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔